بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ. گریٹ ٹو سی آل آف یو. کووڈ کے بعد اٹس بین لانگ. پچھلے سال ہوتا تھا ہمارا حلقہ, اس کے بعد ایک بریک لگ گئی, بٹ اللہ کو یہی منظور تھا شاید, بٹ ہم نے ہمت نہیں ہاری, ہم نے آن لائن اس کو جاری رکھا اور بہت زبردست فیڈ بیک آیا. تھنگس دیٹ میٹر پوری سیریز ہم نے کمپلیٹ کی, بٹ یہ والا جو ایک سیشن انشاءاللہ پورا حلقہ ہے, اٹ از تھنگس دیٹ میٹر ری لوڈیڈ, اور اس میں ہم انہی ٹاپکس کو انشاءاللہ ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں گے, اور انشاءاللہ نیا کنٹینٹ ہوگا سارا کا سارا. اور دا ریزن آئی ہیو سلیکٹڈ دس نیم تھنگس دیٹ میٹر, میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ دا وے آئی سی اٹ کہ ہر بندہ آج کل پریشان ہے. وی لیو ان اسٹرینج ٹائمس. انفیکٹ میں پڑھ رہا تھا ہم اتنے اسٹرینج ٹائمز میں رہ رہے ہیں, یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ دنیا میں تقریباً 7.5 بلین 7.2 بلین کی آبادی ہے, اور 6 بلین لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے, اور 4.5 بلین لوگوں کے پاس واش روم جانے کی سہولت ہے. یعنی اتنے ہم اسٹرینج ٹائمز میں کہ وہ لوگ جن کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ ان سے زیادہ ہیں جن کے پاس واش روم جانے کی سہولت ہے, یعنی پکا واش روم جسے کہتے ہیں. اور پھر اسٹرینجنس اس ٹائمس کی یہاں سے اندازہ لگائیں کہ میننگ فل ایگزسٹنس ایک بڑا کمپلیکس ٹاپک بن گیا. مطلب اب لوگ نا وہ کہتے ہیں نا آٹو پائلٹ پہ زندگی گزار رہے ہیں, کہ بس وہ جیسے ایک بٹن دب گیا ہے اور آٹو پہ زندگی لگی ہوئی ہے. ڈیلی اٹھتے ہیں, آفس جاتے ہیں, آفس جا کے واپس آتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, آٹو پہ چل رہا ہے سب کچھ, جیسے ایک ریموٹ سے آٹو پہ ہم لگا دیتے ہیں کسی چیز کو, گاڑی کو کروز کنٹرول پہ لگا دیتے ہیں اسپیڈ سیٹ کر کے. تو مشینز کی طرح ہماری لائفز بھی آٹو پہ چل رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک اتنا بڑا اسپرچل ویکیوم آیا ہوا ہے, اتنا بڑا اسپرچل ویکیوم آیا ہوا ہے. آئی وش آئی کین شو یو دوز ٹاکس, جو ٹیڈ کی آج کل ٹاکس ہیں ان کے جو ٹاپکس ہیں آپ جا کر دیکھیں, کہ گورے بھی اب بات کرنے لگے ہیں اسپرچویلٹی کے اوپر. گورے بھی اب سوچنے لگے ہیں کہ یار ہم نے مزہ چکھ لیا ڈپریشن کا, کیپٹلزم اور کنزیومرزم نے چکھا دیا ہمیں مزہ. جتنا ہم نے انجوائے کرنا تھا, پیک جو ہم نے ریچ کرنی تھی نا اس کی ایکسٹیسی کی, وہ ہم ریچ کر چکے ہیں. لیکن اب کیا کریں؟ تو اب وہ جو ہٹ بیک کیا اس چیز نے انہیں, تو ناؤ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ اسپرچویلٹی. ایون ایتھیسٹ, یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ بڑے بڑے ایتھیسٹ اسپرچویلٹی کی بات کر رہے ہیں, روحانیت کی بات کریں, لیکن وہ ان کے نزدیک روحانیت ایک اور چیز ہے. یعنی یوگا بدھزم کی جو ایک روحانیت ہے نا, اس کی بات ہونے لگی کہ نہیں یار دلائی لاما کے پاس چلو. یہ بڑے بڑے بلینئرز جو ہیں, بل گیٹس ہو گئے, دلائی لاما کے اسٹوڈنٹ, اور ظاہر ہے کہ وائی دے ہیو میڈ ہم دیئر ٹیچر, بیکاز وہ جو اسپرچل ویکیوم, وہ ہالونیس, وہ ایمپٹینیس, اور سب کچھ ہونے کے باوجود سوال اٹھنا ذہن میں کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, اور مطلب وہ لطف نہیں آ رہا زندگی گزارنے کا. جیسے علامہ اقبال نے کہا نا, دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یار اب, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. تو دل بجھ گئے ہیں سچ پوچھیں تو. لوگ بس آٹو پائلٹ پہ ہیں, لوگ کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں, انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کریں کیا. بچے الگ آٹو پائلٹ پہ ہیں, ماں باپ الگ آٹو پائلٹ پہ ہیں, سوسائٹی پوری آٹو پائلٹ پہ لگی ہوئی ہے, اور بس ایک ہی مقصد بن گیا زندگی میں کہ پیسہ کمائیں, بس دیٹس اٹ. بس کسی طرح سروائیو کرنا ہے. بہت سے لوگ اس لیے نہیں جی رہے کہ ایک ویلیوبل لائف, ایک میننگ فل لائف جو ہے وہ گزاریں. لوگ صرف جی رہے ہیں اس لیے کہ سروائیو کرنا ہے, بس کھانا ہے, پینا ہے, زندگی گزارنی ہے, کسی طرح سروائیو کر جانا ہے یہاں. تو یہ والی جو لائف ہے یہ انسان کو زیب نہیں دیتی, کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے بیسٹ مولڈ میں, بیسٹ شیپ میں انسان کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز دی ہیں انسان کو کہ وہ ایک پرپز لیس اور میننگ لیس لائف گزارتے اچھا نہیں لگتا. تو میں جیسے کہہ رہا تھا نا, بڑے اسٹرینج ٹائمز ہیں کہ ہمارے ہاں میننگ فل لائف اور میننگ فل ایگزسٹنس یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ بات ہی نہیں کی جاتی, اور جو کرے اس کو کہتے ہیں بورنگ ہے, اور جو بات کرے کانسرٹس کی, گیجٹس کی اور مٹیریل چیزوں کی, تو وہ پھر ہمیں بڑا انٹرسٹ کرتی ہے. ہیومن نیچر ہے, ظاہر ہے, ڈوپامین بڑھتا ہے اس سے, ڈوپ سب کو پسند ہے. تو میں آج کی ٹاک کا انشاءاللہ آغاز کرنے جاتا ہوں ایک زبردست پوئم سے, اور وہ پوئم انشاءاللہ از گوئنگ ٹو میک سو مینی تھنگس کلیئر ٹو یو. کرسچن ایک پوئٹ تھا, اس کی پوئم ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1920 1930 سے پہلے تک کرسچنز بھی اچھے خاصے اسپرچول تھے. آج بھی کرسچنز میں ایک فرقہ ہے مورمونز کے نام سے, جو بڑے پکے کرسچنز ہیں. پکے ان دا سینس کہ بہت دعویٰ کرتے ہیں, اگریسو دعویٰ کرتے ہیں, مورمونز کے نام سے, کینیڈا میں زیادہ ہیں.
تو یہ جو پوئم ہے نا, یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بندے کو کتنی تکلیف ہوتی تھی. 1970 1980s میں آئی تھنک اس نے پوئم لکھی, یہ دیکھ کے کہ جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے, جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے, تو کتنی ریپڈ چینجز آ رہی ہیں. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد وہ ریپڈ چینج آئی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ میں سے کوئی تاریخ کا مطلب پسند کرتا ہے, مطالعہ کرنا چاہتا ہے نا, تو پچھلے 100 سال کی تاریخ ایک بار پڑھ لیں. آپ کے سامنے ایسے حق واضح ہو جائے گا نا, ایسے کھل جائے گا آپ کے سامنے حق کہ آپ کہیں گے کہ یار واقعی کتنی بڑی گیم ہوئی ہے ہمارے ساتھ. پچھلے 100 سال کی بس تاریخ آپ لوگ پڑھ لیں. انڈسٹریل ریولوشن جب پیک پکڑی تھی, اور یہ ساری فیشن انڈسٹری جب آئی, پھر میس کمیونیکیشن کی انڈسٹری بڑھی, پھر کیپٹلزم رائج ہوا, کنزیومرزم جو ہے وہ پیک پر آیا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ پوئم اس کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ بندہ تنگ ہے اور وہ شکایت کر رہا ہے. پوئم کا نام ہے پیراڈاکس آف آور ٹائم. پیراڈاکس ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے ہو کیا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے the paradox of our time in history is that we have taller buildings but shorter temper. buildings بہت ٹال ہیں لیکن ٹیمپر شارٹ ہیں. wider freeways بہت wider ہیں, فٹ پاتھس but narrower view points بہت narrow ہیں. we spend more but have less. ہم خرچ بہت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہے کچھ بھی نہیں. we buy more but enjoy it less. ہم بہت خریدتے ہیں لیکن انجوائے کم کرتے ہیں. یعنی ایک ایوریج امریکن ہاؤس ہولڈ میں 5 لاکھ آئٹمز ہیں آج کل اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹک. کسی دور میں ایوریج امریکن ہاؤس ہولڈ میں 1000 آئٹم ہوتا تھا. آئٹم سے مراد ہے یہ ٹیبل, یہ چیئر, یہ پنکھا ہو گیا, جو چھوٹے چھوٹے آئٹمز ہوتے ہیں. وی بائی مور بٹ انجوائے اٹ لیس. وی ہیو بگر ہاؤسز اینڈ اسمالر فیملیز. مور کنوینئنسز بٹ لیس ٹائم. وہ کہتا ہے لائف کنوینئنٹ سے کنوینئنٹ ہو چکی, پھر بھی ٹائم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے, رشتہ داروں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے, بچوں کو دینے کا ٹائم نہیں ہے. حالانکہ زندگی کنوینئنٹ ہو گئی, اب تو ٹائم ایکسٹرا ہونا چاہیے. پہلے تو کھیتی باڑی کرتے تھے لوگ تو ٹائم تو کم نکلتا تھا, اب تو اور ٹائم ہونا چاہیے, ہر چیز کنوینئنٹ ہے, سفر چھوٹے ہو گئے ہیں. لیکن پیراڈاکس یہ ہے ہمارے ٹائم کا کہ کنوینئنس بڑھنے سے ٹائم جو ہے وہ نہیں ہے اب ہمارے پاس. وی ہیو مور ڈگریز بٹ لیس سینس. ڈگری والے بہت ہیں لیکن سینس والے بہت کم ہیں. مور نالج بٹ لیس ججمنٹ. نالج بہت ہے, انفارمیشن بہت ہے, لیکن ججمنٹ کی ایبلٹی, انالیٹیکل ایبلٹی, کانسیکوینسز دیکھنے, جسے کہتے ہیں شعور کی بڑی کمی ہے. مور ایکسپرٹس بہت زیادہ ہیں بٹ مور پرابلمس بڑھی جا رہی ہیں. ایکسپرٹ آئی جا رہے ہیں, پرابلمس بڑھی جا رہے ہیں. سوشل ایشوز حل ہی نہیں ہو رہے, پولیٹیکل ایشوز وہیں کے وہیں ہیں. ایکسپرٹس آپ دنیا جہان کے ٹی وی پہ بیٹھے دیکھیں گے لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. مور میڈیسن بٹ لیس ویلنس. میڈیسن بہت زیادہ ہے لیکن ویلنس, مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ کم ہے. We drink too much, smoke too much, spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get angry too quickly. We stay up too late, get up too tired, read too seldom, watch TV too much and pray too seldom. وہ کہہ رہے ہیں ہم بہت پیتے ہیں, ظاہر ہے کرسچن سوسائٹی کی عکاسی کر رہے ہیں. بہت اسموکنگ کرتے ہیں, اسپینڈ ریکلیسلی کرتے ہیں, ہنستے بہت کم ہیں, ڈرائیو بہت تیز کرتے ہیں, غصے بہت جلدی ہوتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں اور بہت تھک جاتے ہیں. سوتے دبا کے ہیں لیکن پھر بھی تھکے ہوتے ہیں. یہ بھی پیراڈاکس آف آر ٹائم ہے, ہر وقت تھکے ہوئے. ریڈ ٹو سیلڈم. پڑھنا کم ہو گئے, ریڈنگ بہت کم ہو گئی ہے. ٹی وی بہت دیکھتے ہیں. اینڈ پرے ٹو سیلڈم. پرے بہت کم کرتے ہیں. ہمارے کانٹیکس میں نماز بہت کم پڑھتے ہیں. وی ہیو ملٹیپلائڈ آر پوزیشنس. ہم نے اپنی پوزیشنس کو ملٹیپلائی کر دیا, ایکسپونینشلی ملٹیپلائی کر دیا, بٹ ریڈیوسڈ آور ویلیوز کو, اقدار کو ہم نے چھوڑ دیا. پوزیشنز بہت ہیں لیکن ویلیوز, اقدار ختم ہوتے یار. دوپٹے کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. لڑکوں کے مائنڈ میں حیا کا کانسیپٹ, موڈیسٹی, یہ باتیں ہیں ساری پرانے لوگوں کی, چھوڑو. حیا ہی کچھ نہیں ہوتی. مورل ریلیٹیوزم کا کانسیپٹ ہے کہ جو مجھے ٹھیک لگے گا وہ ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑی ایروگنس اس دور کی یہ ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں, ہمارے یوتھ کی بات کر رہا ہوں, سوری اگر کسی کو برا لگے, کہ وی کین ڈیسائڈ اینی تھنگ. ہم کسی کو بھی جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سیلف سفیشینٹ ہیں, ہمارے پاس بہت نالج ہے. یہ ہمارے دور کی بہت بڑی بیماری ہے جس کو نارسسزم کہتے ہیں, کہ اپنے بارے میں اوور کانفیڈنٹ ہونا کہ میں ہر چیز جو ہے وہ کر سکتا ہوں. تو یہ بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے کہ ویلیوز ہماری کم ہو گئی. وی ٹاک ٹو مچ, لو ٹو سیلڈم اینڈ ہیٹ ٹو آفن. ہم بہت باتیں کرتے ہیں, پیار ہم نے کم کر دیا, نفرتیں ہم نے بڑھا دی ہیں. وی ہیو لرنڈ ہاؤ ٹو میک اے لیونگ بٹ ناٹ اے لائف. ہم نے یہ تو لرن کر لیا ہے کہ ہاؤ ٹو میک اے لیونگ, لیکن ہاؤ ٹو میک اے لائف یہ لرن نہیں کیا.
لائف ہوتی کیا ہے, زندگی کے تقاضے کیا ہیں, یہ کوئی لرن نہیں کر رہا. we've added years to life, not life to years. ہم نے ایئرس تو ایڈ کر لیے زندگی میں, لیکن لائف میں ایئرز ایڈ نہیں کیے, ایئرز میں لائف ایڈ نہیں کی. زندہ جینا ہم نے نہیں سیکھا. we've been all the way to the moon and back. ہم چاند تک ہوا ہے, واپس بھی آ گئے. but have trouble crossing the street to meet the new neighbor. لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے نیبر کے گھر تک جاتے ہوئے. ویسے ہم نے مارس تک جانا ہے ایلن مسک کے ساتھ, لیکن جس کے حقوق فرض قرار دیے گئے نیبر کے, اس سے ملنا ہمیں گوارا نہیں ہے. we've conquered outer space but not inner space. ہم نے آؤٹر اسپیس کو کانکر کر لیا, لیکن انر اسپیس کو ہم نے کانکر نہیں کیا, ہم نے جھانکا بھی نہیں اندر. we've done larger things but not better things. ہم نے بہت بڑی بڑی اچیومنٹس کر لیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تک پہنچ گئے, لیکن ابھی تک ایتھیکلی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہیومینٹی, کہ جس دن پولیس کا لا اینڈ آرڈر ختم ہو گیا, آپ دیکھیں ویسٹرن سوسائٹی کیا ہوتی. یہ تو کتنی اس میں موویز بن گئی ہیں, وہ پرج ایک مووی ہے, کہ جس دن ان کا لا اینڈ آرڈر ختم ہے, آپ دیکھیں کہ وہ ہیں کیا اندر سے. بہرحال اچھے بھی ہیں, تعریف بھی کرنی چاہیے, چلو اچھی ویلیوز ہیں وہاں پہ, لیکن سب کا حال یہ ہے کہ لارجر تھنگز ہم نے نہیں کی, لیکن ہم نے بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ کر لی, لیکن بیٹر تھنگز نہیں کی. we've cleaned up the air but polluted the soul. اب تو خیر ایئر بھی کلین نہیں ہے, یہ تو 1980 میں اس نے لکھی تھی. اب تو لاہور کا جو انڈیکس ہے, ایئر انڈیکس, وہ کہاں پر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. we've split the atom but not our prejudice. ہم نے ایٹم کو سپلٹ کر لیا, کوانٹم فزکس تک پہنچ گئے ہم, ایٹامک سٹرکچر ہم نے جان لیا ہے, ابھی اور بھی جان رہے ہیں, لیکن ہم نے اپنے پریجوڈیس کو, اپنے بغض کو, اپنے کینے کو, اپنے کہہ لیں کہ دوسرے کو جج کرنے والی جو ایک ہمارے اندر بیماری ہے, اس کو کانکر ابھی تک نہیں کیا, اس کو سپلٹ ابھی تک نہیں کیا. وی رائٹ مور بٹ لرن لیس. ہم بہت لکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہر ایک کو لکھنے کا شوق ہے, لکھی جاؤ, کمنٹ کیے جاؤ, ویوز دیے جاؤ, لیکن لرننگ کوئی نہیں. پرانے لوگ جو تھے وہ لرن زیادہ کرتے تھے اور بولتے کم تھے. ہمارا الٹا حساب ہے, ہمیں فیمس ہونا پسند ہے, لکھنا زیادہ پسند ہے, لیکن لرننگ زیرو ہے. وی پلان مور بٹ اکمپلش لیس. ہم پلان بہت کرتے ہیں لیکن اکمپلشمنٹ بہت کم ہے. ویو لرن ٹو رش بٹ ناٹ ٹو ویٹ. وی ہیو ہائر انکمز بٹ لوور مورلز. وی ہیو مور فوڈ بٹ لیس اپیزمنٹ. وی بلڈ مور کمپیوٹرز ٹو ہولڈ مور انفارمیشن ٹو پروڈیوس مور کاپیز دین ایور بٹ ہیو لیس کمیونیکیشن. وی ہیو بیکم لانگ آن کوانٹٹی بٹ شارٹ آن کوالٹی. ساری چیز بڑھا دی ہم نے, کوانٹٹی بہت بڑھا دی, لیکن کوالٹی کم ہوتی جا رہی ہے. ہیومینٹی کی کوالٹی کم ہوتی جا رہی. لوگوں کا اچھائی سے ایمان اٹھتا جا رہا ہے. لوگ دوست کیا دیکھ کے بناتے ہیں آج آپ کے سامنے, لوگ رشتہ کیا دیکھ کے طے کرتے ہیں. جب تک اگلے کو ہم دے رہے ہیں تب تک وہ ہمارے ساتھ سیٹ ہے. جیسے وہ ایک, میں فلاسفر کا آپ کو کوٹ بتاتا ہوں, اس نے کہا کہ یو نیور نو اے پرسن انٹل یو سے نو ٹو دیم. آپ ایک بندے کو نہیں جانتے جب تک آپ انہیں نو نہ کر دیں, کیونکہ جب تک آپ یس کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہے, بہت اچھے ہیں آپ کے ساتھ. جب آپ نو کریں گے تب اس کی اصل بات پتہ لگے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے اصل میں کہ کوالٹی ہیومینٹی کی ڈیکریز ہوتی جا رہی ہے. دیز آر دا ٹائمز آف فاسٹ فوڈس اینڈ سلو ڈائجیشن, ٹال مین اینڈ شارٹ کیریکٹر, اسٹیپ پروفٹس اینڈ شیلو ریلیشن شپس. دیز آر دا ٹائمز آف ورلڈ پیس بٹ ڈومیسٹک وارفیئر. سو کالڈ ورلڈ پیس اسٹیبلشڈ ہے, لیکن ڈومیسٹک وارفیئر ہر جگہ چل رہی ہے. ڈومیسٹک وارفیئر سے یہاں مراد ہے ڈیورسز. ہر گھر میں ایک بہت بڑا المیہ کھڑا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں. ہماری ینگ جنریشن میں ڈیورس بہت 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 تیزی سے جو ہے وہ فروغ پا رہی ہے. وی ہیو مور لیجر بٹ لیس فن, مور کائنڈز آف فوڈ بٹ لیس نیوٹریشن. دیز آر دا ڈیز آف ٹو انکمز بٹ مور ڈیورس, آف فائنینشیل ہاؤسز بٹ بروکن ہومس. ہاؤس بہت خوبصورت ہے لیکن اندر سے بروکن ہے, دل ٹوٹے ہوئے لوگوں کے, لڑائیاں چل رہی ہیں, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, انہیریٹنس پہ لڑ رہے ہیں, جیلسیز ہیں, ایگو ہے, حسد ہے. یہ سارے پرابلمس کیسے کریٹ ہو گئے. دیز آر دا ڈیز آف کوئک ٹرپس, ڈسپوزیبل ڈائپرز, تھرو اوے morality, ون نائٹ اسٹینڈس, اوور ویٹ باڈیز اینڈ pills that do everything from cheer to quiet to kill. That's the paradox of our time. پوئم ختم ہوئی کہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جب ہمارے پاس ہر طرح کی پل ہے جو ہمیں چیئر اپ بھی کرے گی. ڈوپامین اور سیروٹونن کی پل آپ کھائیں گے, آپ خوش رہیں گے, لیکن ہے پل آرٹیفیشیل خوشی. ٹو کوائٹ, ہمیں کوائٹ کرنے والی پل بھی ہیں, ڈپریشن کا علاج کرنے والی. ٹو کل,
قتل کرنے والی ظاہر ہے سوسائڈ کرنے والی, ہمیں مارنے والی پل بھی موجود ہے. تو ہمارے پیراڈاکس آف ٹائم کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز بنا لی ہے لیکن ہیومن کوالٹی گرتی ہی چلی جا رہی. ہر چیز ہونے کے باوجود ہیومن انڈیکس اگر دیکھیں, مورالٹی کا کمپس سے اگر دیکھیں, ایتھکس کی نگاہ سے دیکھیں, تو اس وقت میرے خیال میں کہ سب سے زیادہ مورل ڈکلائن, یس پاسٹ میں بھی گریک سویلائزیشن میں بہت مورل ڈکلائن تھا, وہ اور طرح کا تھا. رومن سویلائزیشن میں تھا, وہ اور طرح کا تھا. عربس کا بھی بہت مورل ڈکلائن تھا, لیکن کہیں نہ کہیں ان میں وہ اخلاقیات اور انسانیت موجود تھی. آج جس تیزی سے مورل ڈکلائن آ رہا ہے, آئی ہیو ٹو سے کہ شاید ہم ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں جس کے بارے میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں فتنے تمہارے گھروں پہ سمندر کے قطروں کی طرح, بارش کے قطروں کی طرح جو ہے وہ گرتے ہوئے دیکھتا ہوں. ویری اسکیری حدیث کہ اتنے فتنوں میں تم گھر جاؤ گے, اتنے فتنوں میں گھر جاؤ گے کہ ایک بندہ قبر کے پاس سے گزرے گا, قبرستان کے پاس سے, اور کہے گا ہائے کاش اس کی جگہ میں ہوتا. یہ بھی صحیح حدیث کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا. ناٹ بیکاز آف ریلیجس ریزنز, یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں, بٹ بیکاز آف دی ٹرموائل آف دیٹ ٹائم. فتنہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اسے کہنا پڑے گا کہ کاش میں ہی مر جاتا. تو یہ اصل میں بات ہے. سو بہت ضروری ہے کہ ہم تھنگز دیٹ میٹر کی پہلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں کہ وجہ کیا یہاں تک پہنچنے کی. ساری باتیں پتہ ہونے کے باوجود, سب کچھ سامنے ہمارے, ہر بندہ ایگری کرتا ہے کہ مورل ڈکلائن ہے, ہر بندہ ایگری کرتا ہے کہ میں تنگ آ گیا ہوں, لیکن اس کے باوجود عمل کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کے باوجود قرآن ہمارے سامنے ہے, حدیث ہمارے سامنے ہے, سیرت ہمارے سامنے ہے, لیکن دین اگین وہ چینج کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بیکاز اس کا بہت بڑا تعلق جو ہے وہ آج کے ایک بہت بڑے فتنے سے, جس کو میں کہتا ہوں کہ جو ٹرمینیٹر مووی تھی نا, کہ ٹرمینیٹرز جو ہے وہ انسانیت کو ٹرمینیٹ کرنے آئے. تو یہ جو انٹرنیٹ کا دور جب سے شروع ہوا ہے نا, اور ایج آف انفارمیشن جسے کہتے ہیں, ایج آف ایگریکلچر کے بعد ایج آف انڈسٹریلائزیشن آئی, ایج آف انڈسٹریلائزیشن کے بعد ایج آف انفارمیشن آئی, کمپیوٹرز ایجاد ہونے کے بعد. تو یہ جو ایج آف انفارمیشن ہے نا, اس میں انسان آج کا سٹریس میں ہے, تذبذب میں ہے, بے چین ہے, محنت سے دور بھاگ رہا ہے, شارٹ کٹس کے عادی ہو رہے ہیں, کنوینئنس کے بہت زیادہ عادی ہو رہے ہیں. جنریشن زی جنہیں ہم کہیں گے نا, جو ماشاءاللہ کچھ مجھے نظر آ رہے ہیں جنریشن زی کے, کچھ میلینیلز بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ یہاں جنریشن زی بیٹھے ہیں. میلینیلز وہ ہیں جو 1980 1985 کے پیدا ہوئے ہیں, جنریشن زی ہیں جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں. تو ان کے الگ ہی ایٹریبیوٹس ہیں. جنریشن زی کو آپ کبھی اسٹڈی کریں گے کہ ان کے ایشوز کیا ہیں اور وہ ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. ایٹریبیوٹس پازیٹیو بھی ہیں بہت زیادہ, نو ڈاؤٹ, اسمارٹ ورکنگ میں بہت زبردست ہے جنریشن زی. بٹ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, بے چینی اور انر پیس اور اسپرچول ویکیوم اور ہالونیس, اس کی مین وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں کچھ چلیں ڈس آرڈرس کے, آج کل کے ڈس آرڈرس کے نام لیتا ہوں, لیٹس سی کتنوں کو پتہ ہے. فینٹم وائبریشن سنڈروم کیا ہوتا ہے؟ فینٹم وائبریشن سنڈروم کوئی بتائے گا؟ فینٹم وائبریشن سنڈروم یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے, اتنا بڑا نہیں ہے لیکن ون آف دا ڈس آرڈرز ہے, جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا فون وائبریٹ کر رہا ہے اور آپ کا فون بج رہا ہے, آپ کو ایس ایم ایس کی آواز آتی ہے, واٹس ایپ کی اس کی ٹون کی آواز آتی ہے, اور آپ کے جیب میں فون ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے وائبریٹ کر رہا ہے, اور آپ کو کھجلی ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے فون آ رہا ہے, اور آپ لیٹے ہوتے ہیں تو اچانک آپ سمجھتے ہیں وہ میسیج آیا. اس کو کہتے ہیں فینٹم وائبریشن سنڈروم. اتنا سویئر نہیں ہے لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ ون آف دی ڈس آرڈرز, آج کل سوشل میڈیا کے ڈس آرڈرز ڈسکس کر رہا ہوں, کہ انسان اس حد تک اس چیز سے اٹیچ ہو چکا ہے کہ اس کی جو برین کی جو وائرنگ ہے نا, برین میں جو نیورونز ہوتے ہیں ان کی وائرنگ ہوتی ہے, وہ اس طرح ہو چکی ہے کہ اب وہ سب سے پہلی چیز یہاں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے. سب سے پہلی چیز یہ برین, دس از ہاؤ اٹ ورکس, کہ جو چیز برین میں سب سے زیادہ وائرنگ ہو جاتی ہے نا, جس چیز کے بارے میں پاتھ ویز کی وائرنگ ہو جاتی ہے جس چیز کے بارے میں, اس کے حوالے سے سب سے زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے برین. تو یہ چیز نے اتنا ہمیں وہ بنا دیا کہ ایک سنڈروم پیدا ہو چکا ہے جس کو کہتے ہیں فینٹم وائبریشن سنڈروم. نوموفوبیا کا کس کو پتا؟ نوموفوبیا کبھی سنا ہے؟ نوموفوبیا, نوموفوبیا از دا فیئر کہ اگر میرے ہاتھ سے موبائل چلا گیا, گم گیا, تو میری زندگی برباد ہے. اور یہ نوموفوبیا ہم نے دیکھا, خانس پور ہم ٹرپ لے کر گئے, آپ تھے ساتھ, تو
2019 کی بات ہے شاید 19 کی بات ہے. تو وہاں جب ہم نے یوتھ کو لے جا کر ان پر بم پھوڑا, ایٹم بم, کہ موبائل ہمیں دے دو, موبائل ہم ہتھیانے لگے, تو وہ وہاں جو میں نے نوموفوبیا دیکھا, انگزائٹی اور پسینے چھوٹ گئے, اور 2-3 نے تو باقاعدہ ہم سے بدتمیزی کی, لڑائی کی, گالم گلوچ تک بات پہنچ گئی کہ ہم جا رہے ہیں, یہ کس طرح کا گھٹیا کیمپ ہے, اور یہ کون آپ لوگ ہیں, پتہ نہیں کس دنیا کے رہنے والے وغیرہ وغیرہ. ہم نے پیار سے سمجھا, ہم نے کہا ایک دن دے دو, ایک دن دے دو. اگلے دن وہی ہمیں دعائیں دے رہے تھے, کہتے ہیں ہم نے پہلی بار اپنی کوالٹیز دیکھی ہیں کہ ہمارے اندر ہے کیا, ہماری شخصیت پہلی بار ہمارے سامنے آئی, کیونکہ ٹائم مل گیا. ٹھیک ہے, اگلے دن ہم نے ان سے ایکٹیویٹیز کروائیں, ایڈورٹیزمنٹ بناؤ, ایکٹنگ کر کے دکھاؤ, یہ لو فٹ بال کو بیچ کے دکھاؤ, بڑی مزے کی کریٹیو ایکٹیویٹیز. تو حیران رہ گئے, کہتے ہیں ہماری کریٹیوٹی ساری باہر آ گئی. تو نوموفوبیا جو ہے یہ ایک ایکسیسو فیئر ہوتا ہے کہ میرا موبائل مجھ سے دور نہ پڑا ہو. یعنی آپ اگر کوئی بندہ موبائل اگلے کمرے میں لگا کر سوئے اور اس کو انگزائٹی ہو کہ دوسرے کمرے میں پڑا, تو پھر یہ نوموفوبیا ہے. اسی لیے لوگ واش روم تک لے جاتے ہیں موبائل, کہ جدا نہ ہو جائے میرے سے, یہ چیز میرے سے جدا نہ ہو جائے کہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں نوموفوبیا. اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا سنڈروم, اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا سنڈروم, یہ کیا ہے کہ فلالیس لگنے کی ایک obsessive compulsive disorder. فلالیس لگنا ہے میں نے, یعنی جب تک فلٹر نہیں ہوگا نا اس پہ, میری پکچر پہ وہ فلانا فلٹر, اسنیپ چیٹ کے فلٹرز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے, جب تک وہ فلانا فلٹر نہیں لگ جائے گا تو سین انکمپلیٹ ہے, پکچر انکمپلیٹ ہے. اور یہ اتنا بڑا سنڈروم بن چکا ہے کہ لوگ, لڑکیاں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں, جس کو کہتے ہیں نا انیروسیا نروسا. یہ ایک ڈس آرڈر ہے کہ بچیاں, چھوٹی چھوٹی بچیاں, 14-15 سال کی بچیاں, وہ کھانا کھا کے انگلی منہ میں مارتی ہیں اور الٹی کر دیتی کہ کھانا تو کھا لیے. یہ ریئل میں ہے, یہ ڈس آرڈر آسٹریلیا میں بہت زیادہ ہے. اپنے فگر کو مینٹین کرنے, اپنی اسمائل کو, چیک بونز کو, اور یہ نظر آنی چاہیے ساری چیزیں, وہ فلٹر ٹائپ شکل نظر آنی چاہیے. تو اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا سنڈروم جو ہے یہ ہماری کیسی پرسنالٹیز بنا رہا ہے. اس میں میں نے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ اس سے یوتھ میں یہ والی چیز آ رہی ہے کہ پرفیکٹ جو ہے نا وہ گڈ ہے, اور گڈ ڈسکارڈڈ ہے. یعنی اسٹینڈرڈ اس لیول تک اوپر جا چکا ہے ہمارا کہ ہم گڈ کو ڈسکارڈڈ سمجھ رہے ہیں, اور جو ایوریج ہے وہ تو ویسے ہی فارغ ہے. ایوریج تو نچلا ترین طبقہ ہے نا, حالانکہ ایوریج پہلے ایکسیپٹیبل تھا, گڈ واز گڈ, چلو اچھی بات ہے. پرفیکٹ تو ان اچیویبل تھا, اب پرفیکٹ گڈ ہے, گڈ جو ہے وہ ڈسکارڈڈ ہے, اور ایوریج تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے ہر چیز نئی چاہیے, نئی چیزیں. اسی لیے بورڈوم بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے. وہ کہتے ہیں بور بہت ہو رہے ہیں. ماں باپ جب پوچھیں موبائل میں ملتا کیا, تو کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں, موبائل نہ یوز کریں تو کیا کریں. کیونکہ ہماری ریوائرنگ برین کی ایسی ہو چکی ہے, نئی چیزیں دیکھ کے کہ اب ہم کم میں خوش نہیں ہوتے ہیں. اب ہمیں پرفیکشن چاہیے, ہمیں نوولٹی چاہیے, نئی چیزیں چاہیے. اور یہ سارے جو آپ کے ایپس بنانے والے, موبائلز بنانے والے, ایڈورٹیزمنٹ بنانے والے جو بیٹھے ہیں, ان کو سب پتہ ہے آپ کا. آپ جرنلزم اگر آپ میں سے کوئی پڑھتا ہے, میس کمیونیکیشن, جا کے آرٹیکلس پڑھیں کہ ایڈورٹیزمنٹ والے کتنا اسٹڈی کرتے ہیں آپ لوگوں کو, جنریشن زی کو, کہ جنریشن زی کا اٹینشن سپین ہے 8 سیکنڈز اور گولڈ فش کا 9 سیکنڈ ہے. گولڈ فش جو ہے وہ مشہور ہے کہ سب سے زیادہ نلائق فش جو ہے اٹینشن کے حوالے سے وہ گولڈ فش ہے. تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ گولڈ فش سے بھی کم ہیومن بینگز کا اٹینشن سپین ہو گیا آج کے دور میں. اٹینشن سپین سے کیا مراد ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں, جیسے کہ لرننگ, تھنکنگ, انالیٹیکل ایبلٹی, میٹا کوگنیشن کا مطلب ہے تھنکنگ واٹ ٹو تھنک, کہ ایک بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے سوچنا کیا ہے, یہ اس کو یہ ہائر لیول فنکشن ہے برین کا, میٹا کوگنیشن کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں افیکٹ ہو گئی ہیں اس چیز سے, کیونکہ 8 سیکنڈ کا اٹینشن سپین ہے, یعنی 8 سیکنڈ بعد آؤٹ ہونے کے چانسز ہیں. اس لیے جب تک لیکچر فل پرفیکشن کی اس پہ نہیں ہوگا, جب تک وہ کہتے ہیں نا ذہن کا جو چسکا ہے, ذہن کی جو چرس ہے, وہ فلسفہ نہیں ہوگا, وہ مزہ نہیں ہوگا نا جب تک ایک چیز میں, تب تک اٹینشن سے نہیں بیٹھنا. اور ماڈرن سکولنگ سسٹم, جو ماڈرن کہہ رہے ہیں, جو پرانا سکولنگ سسٹم ہے وہ فیل ہو رہا ہے اسی لیے, کیونکہ آپ کے 3-4 کلاس کے بچے بیٹھتے ہی نہیں کلاس میں. بیچاروں کو, کسی کو یہ اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا سنڈروم ہے, کسی کو جو ہے وہ اس کی انگلیاں چل رہی ہیں, نوموفوبیا ہے, کسی کو فینٹم وائبریشن سنڈروم ہے.
تو بے چینی ہے ان میں بہت زیادہ. لیکن میں یہ بتا دوں, ڈسکریج نہیں ہونا کہ فائدے اور آپ لوگ کے ایٹریبیوٹس اپنی جگہ ہیں. یہ صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو خامیاں ہیں وہ ہم نے دور کرنی ہیں, باقی خوبیاں تو ماشاءاللہ بہت ہیں. سو یہ جو ایٹیٹیوڈ پیدا ہو گیا نا کہ نئی نئی چیز چاہیے, نئی نئی چیز چاہیے, پرانی چیز سے بور ہو جانا, فوراً کوئی نئی چیز چاہنا, اسی لیے ڈیورسز بھی ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر چیز آن لائن پسند آتی ہے. اس کا سب سے ڈسٹرکٹیو جو ہمارے برین پہ افیکٹ آیا وہ یہ کہ ہر چیز آن لائن پسند ہے. افیئر کیوں چلتے ہیں؟ کیونکہ وہ آن لائن ہوتے ہیں. جیسے ہی عورت گھر میں آ جاتی ہے, ذمہ داری آ جاتی ہے, تو سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ہمارے برین کی وائرنگ کے خلاف بات ہے. جب تک آن لائن تھے, دور بیٹھ کے بات ہوتی تھی, ایموٹیکونز ہوتے تھے, ہنسی مذاق ہوتا تھا, پکچر شیئر ہوتی تھی, وہ برین کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ہو رہا ہے. لیکن جیسے ریئل لائف سچویشن آئی ہے تو وہ مزہ ہی کرکرا. اس لیے افیئرز کہ آن لائن مزہ آتا ہے, ویسے نہیں مزہ آتا ہے. تو ریئل لائف سے ہم اتنا دور جا رہے ہیں کہ ہر چیز آن لائن چاہیے, ہر چیز آن لائن چاہیے. یہ کس لیے ہے؟ یہ ساری جو ہم ایپس کو ہم نے ہوا بنا لیا ہے, یوز پہ یوز کر رہے ہیں. ہم نے کیا سمجھا تھا اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا برین پہ. کیوں نہیں ہوگا؟ جب گندے کھانے کا افیکٹ ہوتا ہے, گندے پانی کا افیکٹ اسٹمک پہ ہوتا ہے, تو ان چیزوں کا افیکٹ ہمارے کیمیکلس میں ہونا ہی ہونا ہے, ڈیفینیٹلی ہونا ہے. سو نیکسٹ ہے SMAD, SMAD, سوشل میڈیا اینگزائٹی ڈس آرڈر, جو چلڈرن میں بہت زیادہ ہے. چلڈرن ایجڈ 10 to 13 to 14 میں بہت زیادہ ہے SMAD. اور یہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا اینگزائٹی ڈس آرڈر, کہ اگر میں نے کوئی پوسٹ نہ ڈالی, یا اگر میرے لائکس نہ آئے, یا اگر میں نے ڈیلی سوشل میڈیا چیک نہ کیا, تو پھر میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے. اور اسی سے ریلیٹڈ فومو ہے, فیئر آف مسنگ آؤٹ. فومو بھی ایک ڈس آرڈر بن چکا ہے. فیئر آف مسنگ آؤٹ یہ کہ جب تک میں نے کوئی پوسٹ نہ ڈالی میں مس آؤٹ کر رہا ہوں. ایک ہے کہ چلو ڈال دی, وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ نے پوسٹ ڈال دی. ایک ہے کہ اس لیے ڈالی ہے کہ فیئر ہے کہ اگر میں نے نہیں ڈالی تو آج کا دن خراب گزرے گا میرا, آج کا دن گیا پھر میرا. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے, ڈس آرڈرز کیسی پرسنالٹی بنائیں گے؟ بے چین پرسنالٹی. ابھی ایک آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا ریسرچ کے دوران کہ گوروں نے تصویریں لینا چھوڑ دی ہیں جب وہ ٹرپس پہ جاتے ہیں. بہت سے گوروں نے اس کے قائل ہو چکے ہیں وہ کہ ٹرپس پہ تصویریں نہیں لینی ہیں, کیونکہ میموریز ان کے نزدیک بنتی ہیں بغیر تصویروں کے. ہمارا الٹا حساب ہے کہ میموری بنا رہے ہیں, یاد کیسے رہے گا بھائی؟ بھول جائے گا. تصویریں لینے سے تو بھول جائے گا, تو ڈسکارڈ پڑی رہیں گی تصویریں, اور آپ کا برین جو ہے اس میں نئی انفارمیشن پروسیس ہو جائے گی, کیونکہ ڈیلی آپ برین کو کچھ نیا دے رہے ہیں پروسیس کرنے کے لیے. کھانے کی تصویر لے رہے ہیں, ایک جگہ کی تصویر لے رہے ہیں, لینے میں کوئی حرج نہیں. میں نے جیسا کہا کچھ لوگ چلو میموری کے لیے لیتے ہیں, لیکن وہ تو اس حد تک قائل ہو چکے ہیں کہ جب کسی ٹرپ پہ جانا ہے تصویر کوئی نہیں لینی ہے. اب ہم تصویروں پہ تصویریں لے رہے ہیں. میں نے خود یہ وٹنس کیا کہ ہم یوتھ کو لے جاتے ہیں ٹرپس پہ, کشمیر جیسے علاقے میں ہم ٹرپ پہ لے کر گئے, کشمیر جیسا علاقہ. اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی, تھوڑا ہارش ورڈ ہے, کہ کشمیر جیسے علاقے میں جا کے بھی کینڈی کرش کھیل رہے ہیں, اور کشمیر جیسے علاقے میں بھی جا کے وہ کرکٹ کی وہ جو ہے وہ گیم کھیل رہے ہیں موبائل فون پہ. سارا رستہ ہم بس میں ہم ہاتھ جوڑتے رہے, باہر دیکھ لو, لیکن یہ کینڈی کرش وہ پسند ہے. اور پھر آبشار پہ جا کے تصویروں پہ تصویریں, انجوائے نہیں کرنا, وہ اس کو پانی کو ہاتھ نہیں لگانا, تصویروں پہ تصویریں. تو یہ ڈس آرڈر ہے, اس کو SMAD کہتے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ فومو کہتے ہیں, فیئر آف مسنگ آؤٹ. ٹھیک ہے, تو اس سے ہماری پرسنالٹیز میں بہت فلاز آ رہے ہیں. پھر ڈیجیٹل ایمنیشیا ایک ڈس آرڈر ہے. ایمنیشیا ویسے کہتے ہیں میموری لاس کو, بڑھاپے میں آتا ہے ایمنیشیا. ڈیجیٹل ایمنیشیا ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ اتنا یوز کریں کہ آپ کی انالیٹیکل ایبلٹی فارغ ہو جائے, یعنی گوگل ارتھ کے بغیر آپ راستہ ڈھونڈ ہی نہیں سکتے, آپ کو بھول جاتے ہیں راستے. یہ اس کو ڈیجیٹل ایمنیشیا کہتے ہیں, کہ جب تک ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہیں تب تک آپ ہیرو ہیں, زبردست ہیں. جیسے ہی انٹرنیٹ کٹ آف ہوا تو ٹوٹلی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ گوگل ارتھ نہیں تھا ہمارے زمانے میں, جب میں ینگسٹر تھا, ہم بڑے بڑے راستے ڈھونڈتے تھے ہمارے مائنڈ میں میپ بنے ہوتے تھے. لیکن آپ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. چلیں اچھی بھی ایک, وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں, ایک آسائش بھی ہے, آسانی بھی ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن بہت زیادہ ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈنٹ ہونا
یہ پھر ڈیجیٹل امنیشیا بھی کاز کر سکتا ہے انسان کو. انفارمیشن لاسٹ ہوتی ہے اس کے مائنڈ سے, اسے یاد ہی نہیں ہوتا ابھی میں نے کیا کیا ہے. 5 منٹ پہلے کی چیز, کوئی کام شروع ہوتا ہے فیس بک پہ نا, کوئی پوسٹ ڈالنی ہوتی ہے اچانک یوٹیوب کھل جاتا ہے, واٹس ایپ کھل جاتا ہے, یا کوئی چیز ریسرچ کرنی ہوتی ہے اچانک فیس بک کھل جاتا ہے, آدھے گھنٹے بعد یاد آتا ہے میں کرنے کیا آیا تھا. وہ انفارمیشن ہی لاسٹ ہو جاتی کہ پتہ نہیں میں کرنے کیا آیا تھا. پھر یاد کرنے کی کوشش. اور پھر او سی ڈی آپ کو پتہ ہے بہت کامن ہے یوتھ میں, obsessive compulsive disorder, کہ obsession ہونا, compulsion ہونا ایک چیز کی, خوف ہونا, ٹھیک ہے نا. یہ بہت چیزیں کامن ہو چکی ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک چیلنج ہیں. جنریشن زی آپ ہیں, آپ کے لیے ایک چیلنج ہے. آپ کو اپنے چیلنجز پتہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اس لیے جب تک ان پلگ نہیں ہوں گے تب تک بہتری کی طرف نہیں آئیں گے. میں آپ کو کچھ کوٹ سناتا ہوں جس سے آپ کو میری بات جو ہے نا وہ واضح ہوگی. یہ ول ڈیورنٹ کا کوٹ ہے, امریکن فلاسفر ہے ایک ول ڈیورنٹ, مجھے بہت پسند ہے, میں ان کو اکثر کوٹ کرتا ہوں. ٹو گیو لائف اے میننگ ون مسٹ ہیو اے پرپز لارجر دین سیلف. اگر لائف کو میننگ دینا ہے, ایگزسٹنس کو میننگ دینا ہے, تو اپنی سیلف سے ہٹ کے بگر پرپز بنانا ہوگا. ٹائم میگزین کا ایک آرٹیکل ہے, دا می جنریشن. یہ جو بیبی بومرز ہوتے ہیں, یہ ملینین سے پہلے کی جو جنریشن, اس کو بیبی بومر کہتے ہیں, اس کو کہتے تھے می جنریشن. اور جو ملینیلز ہیں ان کو کہتے ہیں می جنریشن, یعنی نارسسزم بہت پیک پہ ہے. اور جو جنریشن زی ہے اس کو زومبی جنریشن کہتے ہیں. لیکن اگین بہت زیادہ کوالٹیز بھی ہیں. زومبی جنریشن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو ڈوپامین کا کیمیکل ہے وہ پیک پر ہے ان کے ڈوپ سینٹرز کی ویلیو 100 ٹائمز 200 ٹائمز زیادہ ہے ان لوگوں سے جو تقریباً 40 سال پہلے پیدا ہوئے. یعنی آپ کے دادا اور آپ میں جو فرق ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ان کا ڈوپ سینٹر 2 نینو میٹر کا ہے, ہمارے برین میں 7 ڈوپ سینٹرز ہوتے ہیں. سینٹر آف کنوینئنس, سینٹر آف اپریسیشن. جب بھی کوئی ایسا کام ہوگا جو کنوینئنٹ ہے, اس ڈوپ سینٹر سے ڈوپامین نکلے گا, آپ کو مزہ آئے گا. ڈوپ بیسیکلی مزے والا کیمیکل, کہتے ہیں نا مزہ آیا, دیٹ از ڈوپ. تو ان کا 2 نینو میٹر کا اگر ڈوپ سینٹر, تو آج کی جنریشن ہے اس کا 200 نینو میٹر کا, 200 ٹائمز 100 ٹائمز بڑا ہے. اور کیا ہوتا ہے جب ڈوپ سینٹر بڑا ہوتا ہے, تو مزہ زیادہ چاہیے, ادروائز تو ڈوپ نکلے گی نہیں. مثال کے طور پہ اس کی مثال ایسے بھی دیتے ہیں نا سائیکالوجسٹ کے, لو میرج ورسز ارینج میرج. لو میرج میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ڈوپ سینٹر جو ہے بہت بڑھا دیتے ہیں, تعریفیں کر کے, شاعر و شاعری, گانے سنا کے. شادی کے بعد جب تھوڑی سی ریئلسٹک لائف آتی ہے, رسپانسبلٹیز آتی ہیں, گانے گونے بند ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں محبت ختم ہو گئی. وہ محبت ختم نہیں ہوتی ہے, وہ اصل میں وہ والی چیز نہیں آ رہی ہے جس کے آپ عادی ہو چکے ہیں. تو اب جب تک اسی رویے پہ واپس نہیں جائیں گے تب تک وہ چیز نہیں آئے گی. اتنا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے اسلام نے جو لائف سٹائل دیا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے, آپ کے کیمیکلز کی بہتری کے لیے, آپ کی بائیو کیمسٹری کی بہتری کے لیے. اسلام نے کیا کہا, کوئی پسند ہے تو نکاح کرو. یہ کیا طریقہ ہے کہ ریلیشن شپ لگا لیا, شادی سے پہلے جو ہے شادی کر لیا, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے ریلیشن شپ لگا لیا. اور وہ فیئر آف مسنگ آؤٹ, فومو ہے نا بیسیکلی. میں نے جتنی یوتھ سے بات کی وہ کہتے ہیں نہیں, اگر ہم نے بات کرنا چھوڑ دی تو ختم ہو جائے گا. تو وہ کیا ریلیشن جو بات کرنے سے ختم ہو جائے, اس کا تو مطلب وہ باطل ریلیشن ہے. یعنی ٹرسٹ ہی نہیں, لائلٹی زیرو ہے, کہ بات نہیں کریں گے تو ریلیشن ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب ریلیشن ہے ہی نہیں, وہ فالس ریلیشن, تو اس کو تو ختم ہونا چاہیے. اینی وے, ٹو گیو لائف اے میننگ ون مسٹ ہیو اے پرپز لارجر دین سیلف. جب تک سیلف سے باہر نہیں نکلیں گے لائف میننگ فل نہیں ہوگی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن کو آرام دیں, آپ اپنے ذہنوں کو ان پلگ تو کریں, کبھی اس کا ٹائم رکھیں, ٹھیک ہے نا. میں بھی اسٹرگل کرتا ہوں کبھی کبھی, اس کی اسکرین ٹائم, اس کو ایک ٹائم دیں. ہر وقت اس کے ساتھ اٹیچ رہنے کی ضرورت کیا ہے, کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ مس آؤٹ نہیں آپ کریں گے, بلکہ انفیکٹ اس سے اٹیچ رہ کے آپ مس آؤٹ کر رہے ہیں. اتنے مومنٹس مس آؤٹ کر رہے ہیں. شاید آپ نے لاسٹ ٹائم اپنی کمرے کی چھت پتہ نہیں کب دیکھی ہوگی, آسمان تو دور کی بات ہے, کمرے کی چھت پتہ نہیں آپ نے لاسٹ ٹائم کب دیکھی ہوگی. غور سے آپ نے اپنے گھر کا گارڈن یا ماں باپ کی شکل لاسٹ ٹائم غور سے کب دیکھی, ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے لاسٹ ٹائم غور سے کب, غور سے, یہ نہیں چلتے پھرتے, غور سے کب دیکھا کہ میرے امی ابو بوڑھے ہو رہے ہیں, دیکھا ہے ہم نے, نہیں دیکھا. کیوں, اس چیز نے جکڑ لیا ہمیں.
جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مس آؤٹ ہو رہی ہیں تو پھر وہ بگر چیزیں، بگر پرپز، وہ کہاں پھر اس کو کہاں سیٹ کریں گے آپ کہ میں دنیا میں کرنے کیا آیا تھا؟ وہ تو ڈیفینیٹلی مس آؤٹ ہوگا، کیونکہ وہ تو ہائر لیول تھنکنگ ہے، وہ تو اچیو ہی نہیں ہو سکتی جب تک ایک بندے کو وہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے میں کرنے کیا آیا ہوں. تو اس نے کیا قرآن و حدیث پڑھنا، اس نے کیا جو ہے ریلیجن کو ریسرچ کرنا جا کے، اس کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں اس چیز کی تو میں پڑھوں کیوں؟ ٹھیک ہے نا، میری لائف زبردست جا رہی ہے، میں کیوں پڑھوں؟ وجہ وہی ڈسیپشن ہے. بہت بڑے دھوکے میں ہم، شیطان نے مزین کر دیا اعمال. اب ہم سمجھتے ہیں کہ گزارا ہو سکتا ہے، ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گزارا ہو سکتا ہے. پھر ایک اور کوٹ ہے اس کا، ول اسمتھ کا، بڑا اچھا کوٹ ہے. ول اسمتھ از ون آف دا ڈیسنٹ ایکٹرز. ول اسمتھ ہو گیا، کیانو ریوز ہو گیا، جم کیری، یہ کچھ ڈیسنٹ ایکٹرز ہیں ہالی ووڈ کے. یہ کہتا ہے ٹو مینی پیپل اسپینڈ منی دے ہیونٹ ارنڈ ٹو بائی تھنگس دے ڈونٹ نیڈ ٹو امپریس پیپل دے ڈونٹ لائک. کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں کہ وہ چیزیں خرید رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، ان پیسوں سے خرید رہے ہیں جو ہیں ہی نہیں، مورٹگیج سسٹم اور وہ لون لے لو، اسٹوڈنٹ لون وغیرہ وغیرہ، ٹو امپریس پیپل دے ڈونٹ لائک، ان لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے جو ہمیں اصل میں پسند ہی نہیں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ مین ہیں، لیکن بس وہ خوش کرنا پڑتا ہے. لائف سٹائل ایسا بن گیا نا، خوش نہیں کریں گے تو اس سرکل میں نہیں بیٹھیں گے، ان جیسے نہیں ہوں گے تو نہیں بیٹھیں گے. کتنے یوتھ آتے ہیں ہمارے پاس، ان کے دوست انتہائی کمینے ہیں، سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ، لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں، دوستی نہیں چھڑوا سکتے کیونکہ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے. وہ دولت ہے ان کے پاس، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، وہ ان میں ذلیل ہوتے ہیں جا کے، لیکن دوستی نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ وہ فیئر آف مسنگ آؤٹ اور امپریس کرنا ہے بس کسی طرح. تو یہ کیا زندگی ہے؟ ایسی زندگی گزارنے کا کیا مزہ جس میں عزت بھی نہیں ہے، سیلف رسپیکٹ بھی نہیں ہے، ڈگنیٹی بھی نہیں ہے، آپ کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. ایسے دوست بنائیں جو ویلیو کرتے ہیں آپ کو، جو رسپیکٹ کرتے ہیں، جو انسانیت کی بیسس پہ پسند کرتے ہیں آپ کو. ویلیو تھنگس کی بیسس پہ پسند نہیں کرتے، اس بیسس پہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی اس نے رکھی ہوئی ہے یا اس کے پاس فلانی چیز ہے. اور سائنس کا جو فتنہ، انفارچونیٹلی سائنس واز سپوز ٹو بی اے برانچ آف نالج جو ہمیں یہ سکھائے کہ نیچرل ورلڈ کو اسٹڈی کرو اور اس میں اللہ کے سائنس دیکھو اور اس سے انسانیت کے لیے کوئی فائدہ مند چیز بناؤ. یہ سائنس تھی. آج سائنس کیا بن چکی ہے کہ ریلیجن کو رد کرنا ہے تو سائنس ہے، موریلٹی کو رد کرنا ہے تو سائنس لے کر آؤ. آج مقصد ہی تبدیل ہو گیا سائنس کا. اور ول ڈیورنٹ نے اسی کو کوٹ کیا کہ سائنس وداؤٹ فلسفی، فلسفے کے بغیر سائنس. ہر چیز کا نا ایک فلسفہ ہوتا ہے. جیسے ایتھکس کا ایک فلسفہ ہے، موریلٹی کا ایک فلسفہ ہے. کیا فلسفہ ہے؟ کہ مورل اور ایتھیکل آپ نہیں ہوں گے تو زندگی نہیں چلنے والی. یہ فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کی ضرورت ہے اس کی. سائنس کا بھی ایک فلسفہ تھا، وہ فلسفہ یہ تھا کہ سائنس سے نیچرل ورلڈ کو اسٹڈی کرو، اسٹڈی کر کے ہیومینٹی کی آسانی کے لیے، آسائش کے لیے کوئی چیز بناؤ. آج ہم خوش تو بڑے ہوتے ہیں، گوروں کو کریڈٹ بڑا دیتے ہیں کہ یار مسلمانوں نے تو کچھ نہیں کیا، گوروں نے بڑی آسائش بنا دی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ ویکیوم کلینرز آ گئے، اے سیز آ گئے، کیا کچھ نہیں آ گیا. وائس کمانڈ میں پورا گھر رن ہوتا ہے. لیکن یہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ وہ سب کچھ اسرائیل جو سائبر سیکیورٹی میں جتنا آگے اسرائیل ہے. 15 منٹ کی ایک ڈاکومنٹری ہے کہ ہاؤ اسرائیل کنٹرولز دا سائبر ورلڈ. یہ صرف دیکھ لیں یوٹیوب پہ جا کے اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اس وقت اسرائیل یہ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس کمپیوٹر آپریٹڈ گاڑی ہے اس کو وہ جیم کر سکتا ہے. کسی بھی وقت اسرائیل اس کو جیم کر سکتا ہے، اس گاڑی کو، ریگارڈلیس وہ گاڑی کہاں ہے اور کس کے پاس ہے. یہ کنٹرول ہے اس وقت. یہی دجالیت ہے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دجال پوری دنیا کو دیکھے گا اور ایک کونے سے دوسرے کونے وہ ٹریول کرے گا. خیر پھر کبھی بات کریں گے دجال پہ. لیکن ہم کہتے ہیں بہت احسان کیا ہے. احسان نہیں کیا ہے، سرویلنس ہے. احسان مسلمانوں نے کیا تھا سائنٹیفک انوینشنز کر کے. ٹھیک ہے کچھ مانتے ہیں ہم کہ اچھی چیز بنا دی، ہم یوز کرتے ہیں، یہ میں یوز کر رہا ہوں، یہ میں یوز کر رہا ہوں. لیکن تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے نا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں ان چیزوں سے سرویلنس کتنی ہوتی ہے. سنوڈین ایک مووی ہے، آپ لوگ سنوڈین کو جانتے ہیں؟ ایڈورڈ سنوڈین، وسل بلوئر. وسل بلوئر ہوتا ہے جو ایک گورنمنٹ کے سیکرٹس کو جو ہے وہ ایکسپوز کرتا ہے.
تو سنوڈن، ایڈورڈ سنوڈن نے NSA کے سیکرٹس ایکسپوز کیے، اس پہ پوری ہالی ووڈ نے مووی بنائی ہے. اب وہ رشیا میں تھا پہلے، اب میرے خیال آج کل وہ فن لینڈ میں غالباً یا ساؤتھ امریکہ کی کسی کنٹری میں ہے، لیکن اس کو CIA ڈھونڈ رہی ہے کسی طرح یہ بندہ ہمارے حوالے کرو. تو وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ جس طرح سرویلنس ہو رہی ہے نا، اور جس طرح ایک ایک بندے کی لائف کا انہیں پتہ ہے اس کے پیچھے ایم کیا ہے. خیر پھر کبھی اس پہ بات کریں گے. تو ویل ڈیورنٹ کہتا ہے کہ سائنس وداؤٹ فلاسفی، فیکٹس وداؤٹ پرسپیکٹیو. فیکٹس بہت پتہ ہے لیکن پرسپیکٹیو زیرو ہے، تو پھر یہ ایروگینس ہے. ہماری یوتھ نے انفارچونیٹلی امپاورمنٹ کو سمجھ لیا ہے، اونچی بات کرنا، بدتمیزی کرنا، چیلنج کرنا، ہر چیز چیلنج کرنا وہ سمجھتے ہیں امپاورمنٹ، جبکہ یہ امپاورمنٹ نہیں ہے، ایروگینس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کو وہ شخص پسند نہیں ہے جو سیلف سفی، اپنے آپ کو بہت بڑی بلا سمجھتا ہے. سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا کہ تکبر سے زمین پہ مت چل، تو زمین کو چیر نہیں سکتا، پہاڑوں کو گرا نہیں سکتا، اور آواز کو بلند مت کر. اللہ تعالیٰ کو سیلف بوسٹنگ لوگ نہیں پسند. اب سیلف بوسٹنگ بہت بڑا مسئلہ ہے، پرسپیکٹیو ہے نہیں، فیکٹس بہت پتہ ہے، فیکٹس کی بیسس پہ جو ہے وہ ڈبیٹیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ڈبیٹیں ہی ہیں، عمل زیرو ہے، ڈبیٹس بہت زیادہ ہیں. سائنس وداؤٹ فلاسفی، فیکٹس وداؤٹ پرسپیکٹیو اینڈ ویلیویشن کین ناٹ سیو us from havoc and despair. Science gives us knowledge, but only philosophy can give us wisdom. سائنس نالج دیتی ہے، میں تو اس کو نالج بھی نہیں کہتا، انفارمیشن کہتا ہوں. یہ انفارمیشن ہے کہ نیوٹن کا فرسٹ لا کیا ہے، سیکنڈ لا کیا ہے، تھرڈ لا کیا ہے. نالج میں کہتا ہوں وہی کو، یہ میرا پرسپیکٹیو ہے. چلیں مان لیں نالج بھی ہے، لیکن شعور اور وزڈم یہ فلسفے سے آتا ہے، اور اسلام نے فلسفہ سمجھا ہے، ریلیجن نے فلسفہ. یہ جب میں انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا نا وائی ریلیجن کی ضرورت ہی کیا ہے، اس میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا کہ ریلیجن فلسفہ دیتا ہے، اور فلسفے سے زندگی بنتی ہے، فلسفے سے شعور آتا ہے، فلسفے سے پرسنالٹی بنتی ہے، فلسفے سے سوسائٹی چلتی ہے. آج فلسفے پہ ہی جھگڑا ہو رہا ہے، کنفیوزڈ ہے ہیومینٹی. امریکہ کا اور فلسفہ ہے، پیوٹن کا اور فلسفہ ہے، رشیا کا، چائنا کا اور فلسفہ ہے زندگی گزارنے کا. سارے تو ڈس یونٹی میں، ڈسکارڈ میں ہیں. تو اس لیے جب تک فلسفہ نہیں ہے تب تک وزڈم نہیں. بہت امپورٹنٹ کوٹ ہے. اور جم کیری کا ایک کوٹ سناتا ہوں آپ کو. جم کیری کہتے ہیں کہ آئی ہوپ ایوری باڈی کوڈ گیٹ رچ اینڈ فیمس اینڈ ول ہیو ایوری تھنگ دے ایور ڈریمٹ آف سو دے ول نو دیٹ اٹس ناٹ دی آنسر. کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ سب پیسہ کمائیں، فیمس ہوں، ہر چیز انہیں مل جائے جو انہوں نے خواب دیکھیں، تاکہ انہیں یہ لگ پتہ جائے کہ دس از ناٹ دی آنسر. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ نہیں کمانا چاہیے یا دنیا کو نہیں جو ہے وہ ظاہر ہے اپنا بنانا چاہیے، اپنی لائف کو کوالٹی لائف نہیں بنانا چاہیے. نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آنسر نہیں ہے. اگر اس میں آپ فلسفہ ڈھونڈ رہے ہیں نا اس وے آف لائف میں، اور اس کو آپ مقصد سمجھ رہے ہیں، تو پھر آپ ٹھوکر کھائیں گے، پھر آپ منہ کی کھائیں گے، اور وہ کھاتے ہیں. تو تھنگس دیٹ میٹر میں آپ کو دیکھیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک مائنڈ ان پلگ نہیں ہے نا آپ کا، تب تک آپ ہائر لیول تھنکنگ کر ہی نہیں سکتے. اٹینشن کیسے دیں گے آپ چیزوں کو جب وہ جکڑا ہوا ہے مائنڈ کسی اور چیز نے. اور تھوڑے سے اور میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں کہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں تھا کہ جب ہم موبائل یوز کرتے ہیں نا تو ظاہر ہے اس طرح جب یوں کر رہے ہیں موبائل یوز کہیں بیٹھ کے، تو ہماری جو اسپائن ہے نا یہ پیچھے یہاں اس پہ اتنا بوجھ ہے جتنا ایک 8 سال کا بچہ اگر آپ کے پیچھے بیٹھ جائے تو وہ ڈالے گا، اتنا بوجھ آتا ہے اسپائن پہ. اب جو بندہ 2 گھنٹے اس طرح بیٹھا ہے نا مطلب دن میں، تو سوچیں اس کے اسپائن پہ کتنا زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے. اور اس کے پھر ظاہر ہے بہت سے افیکٹس آتے ہیں، فزیکل افیکٹس. جوانی میں کمرے رہ رہی ہیں آج کل یوتھ کی. تو پھر ایک چیز ہوتی ہے مایوپیا شارٹ سائٹڈنس کو کہتے ہیں. 1970 میں 20% امریکنز کو مایوپیا تھا. مایوپیا بہت کامن ہے، شارٹ سائٹڈنس، قریب کی چیز دھندلی نظر آتی، دور کی چیز ٹھیک آتی ہے، قریب کی چیز صحیح نظر نہیں آتی ہے. آج 80% امریکنز کو مایوپیا ہے. 80% امریکنز کسی نہ کسی شیپ کا، اینک نہیں لگاتے، ضرورت نہیں محسوس کرتے، لیکن مایوپیا ہے.
کیونکہ ظاہر ہے جب اس پوسچر میں آپ بیٹھیں گے تو یہ چیزیں تو آئیں گی. اور پھر 93% پیپل ایجڈ 18 to 29 دے یوز موبائل فون ایز اے ٹول ٹو اوائڈ بورڈوم. یعنی مقصد کے لیے نہیں کرتے, وہ اس لیے یوز کرتے ہیں. 93% انہوں نے ایک سروے کیا جس میں فائنڈ آؤٹ کیا کہ 93% یوتھ 18 سے 29 سال کی وہ موبائل بورڈوم کو اوائڈ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, کسی خاص پرپز کے لیے یوز نہیں کرتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں بہت زیادہ. اور بور ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہمارا برین ہارڈ وائرڈ ہو چکا ہے ناولٹی کا, نئی نئی چیزوں کا. اب ہمیں لطف دیتی ہی نہیں عام انفارمیشن, ہمیں بہت ہی ایکسٹریم فارم آف انفارمیشن چاہیے. جیسے ایک ڈرگ ایڈکٹ کو بہت ہی کوئی نئی ڈرگ چاہیے, اس لیول کو ریچ کرنے کے لیے جو اس کے ڈوپ سینٹرز نے بنا دیا. یہی معاملہ ہمارے برینز کے ساتھ ہو رہا ہے. اوکے, اور اٹینشن کی میں نے بات کی. اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر بہت کامن ہے, ٹھیک ہے. ہمارے نوجوانوں میں نارسسزم کی وجہ سے اپریسیشن بہت چاہیے, بہت زیادہ چاہیے. اپریسیشن نہیں ملے گی ڈپریس ہو جاتے ہیں, اور خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں بہت زیادہ. اللہ معاف کرے, انڈیا میں بہت زیادہ ہے. مسلمان تو پھر فلسفے کی وجہ سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ فلسفہ ہے, لیکن ان کے پاس تو فلسفہ گیا, چھین لیا. ایتھزم نے ان سے فلسفہ چھین لیا زندگی کا, گوروں سے. انڈین بھی کہاں وہ اپنے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں, ان کے ریلیجن پہلی تو بات مطلب اتنا کچھ تھا ہی نہیں, لیکن چلو گاڈ کا کوئی نہ کوئی ٹوٹا ہوا کنسیپٹ تو تھا, وہ بھی گیا ہاتھ سے. تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے. جاپان, ڈپریشن ریٹ سب سے زیادہ جاپان میں, جس کی دنیا کی اس وقت ٹاپ کی ٹیکنالوجی پلس اکانومی بھی کہہ لیں, جاپان ون آف دا ٹاپ ہے, لیکن یوتھ میں ڈپریشن آگ کی طرح ہے. وہاں پڑھ لیں گوگل پہ جا کے. پارلیمنٹ میں اس لیول پہ ڈسکشن ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو خودکشی سے کیسے بچائیں. یہ جاپان کے پارلیمنٹ میں ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ ہم کیا کریں, سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. ہماری جنریشن ختم ہو رہی ہے, شادیاں نہیں کر رہے. 52% عورتیں یو کے کی اس بات کی قائل ہیں کہ شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی کنٹری سے ملالہ یوسفزئی کا بھی بیان آتا ہے کہ شادی کی ضرورت کیا ہے, پارٹنرشپ کرو. پارٹنرشپ تو مرد کے لیے ڈریم ہے, پارٹنرشپ میں تو ذمہ داری کوئی نہیں ہے, تو مرد کو تو موجیں ہو گئیں, اور عورت جو ہے وہ پسے گی پارٹنرشپ میں. لیکن بہرحال 52% خواتین یو کے میں کہتی ہیں ہم نہیں قائل شادی کی, ضرورت کیا ہے شادی کی, پارٹنرشپ کرو. بچے چاہیے اڈاپٹ کر لو, پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہی کینسر ہماری بڑی بڑی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں آ رہا ہے, اس بات کے قائل ہو رہے ہیں لوگ. تو ہم نے اسے فائٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اسلام ول اسٹینڈ آؤٹ, ڈونٹ وری. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر اور تدبر اور تفکر کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا ہمارے اندر. یوتھ میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ کوئی آپ نے سنا ہو کہ کوئی یوتھ کمرے میں اکیلا بیٹھتا ہے, سوچتا ہے بیٹھ کے. یہ تو ختم ہو چکا ہے نا. بوڑھوں میں ہوتا ہوگا, بڑھاپے میں. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, میں چونکہ سائیکالوجی پڑھتا رہتا ہوں, تو برین میں وائٹ میٹر اور گرے میٹر کا ایک کانسیپٹ ہے. وائٹ میٹر جو ہے نا, یہ ہمارے نیورونز کے درمیان میں ہوتا ہے. وائٹ میٹر, نیورونز کیا کرتے ہیں, وہ سگنل پھینکتے ہیں, لٹرلی الیکٹریکل سگنلز پھینکتے ہیں, نیورو ٹرانسمیٹرز پھینکتے ہیں, جو دوسرا نیورون کیچ کرتا ہے اپنے ایکسنز کے تھرو. ایکسن جو ہے نا وہ اس کے وہ ہوتے ہیں نیورون کے, وہ جیسے وہ جالے سے, پنجے سے ہوتے ہیں جی. تو وہ وہاں سے وہ کیچ کرتا ہے. ڈینڈرائٹس کہتے ہیں انہیں, ایکسنس کہتے ہیں. ایکسنس کے آگے ڈینڈرائٹس لگے ہوتے ہیں, وہ بال سے. تو وائٹ میٹر ان کے درمیان اگر کم ہو جائے نا, تو وہ ظاہر ہے نیورو ٹرانسمیٹر اس طرح سے کیچ نہیں ہوتے. کیونکہ وائٹ میٹر جو ہے نا, آپ کہہ لیں یہ بالکل اس طرح ہے جیسے فرکشن کو ختم کرنے کے لیے آئل یوز ہو رہا ہے. تو اس طرح وائٹ میٹر کی اہمیت ہے برین کے لیے, نیورونز کے لیے. اب ریسرچ ہے کہ جو بندہ, یہ ریسرچ سنا رہا ہوں آپ کو, اوتھینٹک ریسرچ, 5 گھنٹے 4 گھنٹے موبائل یوز کرتا ہے, اس کا وائٹ میٹر کم ہوتا ہے. اس لیول کا نہیں ہوتا کہ وہ پاگل ہو جائے, لیکن ہوتا ہے, افیکٹ ہوتا ہے. اب وائٹ میٹر کم ہونے سے کیا ہمارے برین پہ فرق آتا ہے کہ آپ کی انالیٹیکل ایبلٹی, آپ کی ایبلٹی ٹو سی کانسیکوینسز یہ کم ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ فولیش حرکتیں, مطلب ایسے رسک لینا, ایسی چیزوں میں ٹانگ اڑا دینا کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار ان کی عقل کہاں گئی ہے. لیکن نہیں, کرنا ہے تھرل کے لیے, چل کے لیے, یا بس کرنا.
کیونکہ انالیٹیکل ایبلٹی فارغ ہو چکی, کانسیکوینسز نظر ہی نہیں آ رہے کہ یار اللہ کانسیکوینسز دکھا رہا ہے قرآن میں کہ جو تم کرو گے اس کا تمہیں بھگتنا پڑے گا. یہ کانسیکوینسز دیکھنے کی ایبلٹی کا تعلق پری فرنٹل کورٹیکس سے. ایک تو وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہمارا, ظاہر ہے ہر وقت جب ڈوپ بڑھانا ہے تو یہ کیسی چیز ڈیولپ ہو جائے گی. پھر یہ وائٹ میٹر کی کمی کی وجہ سے اب سمجھ ہی نہیں آ رہی ڈیسیجنز کیسے لینے, کنفیوژن بہت زیادہ. یہ اس لیے یہ آپ یہ نہ سمجھے کوئی ایگزیجریشن کر رہا ہوں میں یہاں پہ بیٹھ کے پھڑے مار رہا ہوں انٹرنیٹ پہ مشہور ہونے کے لیے کہ یہ تو عجیب و غریب ریسرچز, یہ ریئل ریسرچز ہیں. اس لیے گوروں کو پریشانی لگ گئی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے وہ اپنی یوتھ کو 30 دن کے لیے جنگلوں میں لے جا رہے ہیں کہ یہ تو تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, ان کو نکالو اس چیز سے. انہوں نے ریئلائز کر لیا, کیمپس لگتے ہیں ان کے, 30 دن کیمپنگ کے لیے لے جاتے ہیں وہ کہ ان کو ذرا جو ڈوپ سینٹرز ہیں وہ ڈائلیٹ ہو چکے ہیں, ان کو ہم خالی کریں ان کے ڈوپ سینٹرز کو, کیونکہ ریسرچ انہیں بتا رہی ہے کہ آپ کی جنریشن تباہ ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے, آپ کی جنریشن ختم ہو جائیں گے. یہ لیڈرز نہیں پیدا ہوں گے اس جنریشن سے, شادی نبھانے والے نہیں پیدا ہوں گے اس جنریشن میں. ہمیں بھی ریئلائز کرنا ہے, اس لیول پہ بات کرنی ہے, ہمیں ڈرانا ہے. سیدھی سی بات ہے, جب تک ڈر نہیں لگے گا کیسے ہم جو ہے وہ سیدھا ہونے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے الارمنگ سچویشن ہے, بہت الارمنگ سچویشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, ہاں اس حوالے سے سب ٹھیک ہے کہ کوالٹی آف لائف ہم انجوائے کر رہے ہیں ان دا سینس کہ پیسے بھی کما رہے ہیں, کھانے پینے کو بہت اچھا ہے, لیکن جو اندر بیڑا گرک ہو رہا ہے سول کا, مائنڈ کا, اس سے بڑے کم لوگ واقف ہیں. اور پتہ انہیں تب لگتا ہے جب مڈ لائف کرائسس آتا ہے 35 سال کی عمر میں جا کے, جب اتنا برا ہٹ ہوتا ہے بندہ, اتنا برا ہٹ ہوتا ہے کہ یار میں پیچھے کرتا کیا رہا ہوں. اس لیے ہم آپ کو مڈ لائف کرائسس سے بچا رہے ہیں کہ 35 سال تو ریچ نہیں ہوئی موسٹلی آپ میں سے لوگوں کی, تو یہ نہ ہو 35 سال میں اتنا برا ہٹ ہو. یہ ایک ٹرم ہے مڈ لائف کرائسس, گورے اس ٹرم ضرور گزرتا ہے, ہر گورا مڈ لائف کرائسس سے گزرتا ہے جب اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار میں نے یوتھ میں کیا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس سے بچنے کا بتا دیا ہے کہ 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج لے لو اس سے پہلے کہ 5 چیزیں آئیں. کیا کیا؟ شباب, اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ مڈ لائف کرائسس آئے, بڑھاپا آئے. اپنی صحت کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے بیماری آئے. فارغ ٹائم کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے بیزی ہو جاؤ. غنا کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے غربت آ جائے اچھی کنڈیشن کا. اور زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے موت آ جائے. یہ تو ہمارے نبی نے بتا دیا. اب گورے منیملزم کے قائل بھی ہو رہے ہیں, اب وہ ماؤنٹینس کی طرف جانے کے بھی قائل ہو رہے ہیں کہ یہ تو پہاڑوں کی طرف جانا پڑے گا. ہمارے نبی نے تو 15 سینچریز پہلے بتا دیا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف رخ کرنا پڑے گا. اس سے مراد آرگینک لائف سٹائل بھی ہے. ہر بندہ پہاڑوں کی طرف نہیں جا سکتا, لیکن اپنے گھر میں پہاڑ کریٹ کر سکتا. کیسے؟ وائی فائی کی ٹائمنگ رکھیں, اس کے بعد آف کر دیں, سب کے لیے آف ہے. بچانا ہے نا, اپنے بچوں کو بچانا ہے, خود بچنا ہے, تو یہ کرنا پڑے گا. پہاڑ کریٹ کرنا پڑے گا گھر میں, ماؤنٹینس کریٹ کرنے پڑیں گے. دیسی خوراک, ڈبے کی خوراک سے جان چھڑائیں, یہ برائلر شوائلر سے جان چھڑائیں, خود چیزیں اگائیں. ٹھیک ہے, کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے. اگر ہمیں پتہ لگ جائے ہم کھانا ہی چھوڑ دیں. اس پہ بھی بڑی ڈاکیومنٹریز ہیں. فوڈ انک ایک ڈاکیومنٹری, فوڈ انکارپوریشن. مس کیریج کتنے کامن ہو گئے ہماری یوتھ میں, پریگننسیز ہو ہی نہیں رہی. سننے میں آتا ہے کہ ہوا ہی نہیں, 4-5 سال ہو گئے. تو یہ ریئل ہے, اوکے, یہ ایگزیجریشن نہیں میں کر رہا. بہت بہت برا وقت آنے والا ہے اگر ہم نے ایکشن نہ لیا. چند ایک لوگ ہی لیتے ہیں ایکشن, سارے نہیں سیدھے ہونے والے, لیکن چند ایک لوگ کی وجہ سے ہی چینج آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ اگر ہم نے انہیں سیدھا نہ کیا تو ہماری فیوچر جنریشن بہت ولنریبل ہے تباہی کے لیے, اور انسانیت سے بہت دور چلی جائے گی ہماری فیوچر. ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے نا, کہ جو بیڑا غرق ہو چکا ہے اب تک, چلو وہ تو ہو چکا ہے, لیکن آگے نہ ہو. اس کے لیے بہت ضروری کہ ہم ان چیزوں کی طرف آ جائیں وچ میٹر ان لائف, تھنگز دیٹ میٹر کی طرف آ جائیں, اور سوچنا شروع کر دیں, اور ایروگنس سے نکل آئیں. وہ انشاءاللہ جیسے جیسے کلاسز آگے آتے ہیں گی ہمیں اپنی ایروگنس کا احساس ہوتا جائے گا کہ ہم سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہے. اور آئنسٹائن کا ایک کوٹ ہے, دا مور آئی نو آئی ڈونٹ نو.
جتنا مجھے پتہ لگتا جاتا ہے اتنا مجھے پتہ لگ جاتا ہے مجھے پتہ ہی کچھ نہیں. یہ ریالٹی ہے. اوکے, تو ہیوملٹی اور حیا انشاءاللہ یہ نیچرل ورلڈ آرڈر ہے. ہیوملٹی اور حیا اللہ نے انسان کو اس فطرت پہ پیدا کیا ہے, حیا پہ. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے جب کپڑے اتر گئے, جب وہ برہنہ ہو گئے, کپڑے پہنے تھے یا جو بھی تھا, تو انہوں نے سب سے پہلا ایکشن کیا کیا تھا کہ اپنی شرمگاہ کو ڈھکا تھا. سورہ الاعراف میں واقعہ ہے, جب دے ایٹ فرام دا ٹری تو ایز اے سائن آف ڈس اوبیڈینس وہ برہنہ ہو گئے. فحاشی ایک سائن آف ڈس اوبیڈینس ہے, اور پہلا ایکشن یہ تھا کہ انہوں نے کور کیا اپنے آپ کو. تو حیا انسان کی فطرت میں ہے, اور ہیوملٹی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے, لیکن یہ ظاہر ہے مسخ ہو جاتی ہے. تو ہم نے نیچرل ورلڈ آرڈر کی طرف واپس آنا ہے, اور یہ جو فیک ورلڈ آرڈر ہے اس سے ہم نے جان چھڑانی ہے. ان شارٹ, فیک ورلڈ آرڈر ڈوپامین انڈیوس ورلڈ آرڈر ہے, اور نیچرل ورلڈ آرڈر آکسیٹوسن انڈیوس ورلڈ آرڈر ہے. آکسیٹوسن یہ لو کیمیکل ہے, اور آکسیٹوسن جو ہے یہ گیونگ کا کیمیکل ہے. جب آپ کو گیونگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں آکسیٹوسن بنتا ہے. جب آپ بچے کو گلے لگاتے ہیں آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. جب آپ ہینڈ شیک کرتے ہیں آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. جب آپ گارڈننگ کرتے ہیں آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. آپ کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہوگا آکسیٹوسن, پتہ ہے کیسے؟ جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں نا موبائل سے جان چھڑا کے, آپ کو گلے میں نا ایک وہ کیمیکل سا ریلیز ہوتا محسوس ہوتا ہوگا, آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. آپ کو ایک تسکین سی آتی ہے جب آپ محنت والا کام کریں. اس چیز سے ہٹ کے نا ایک دم محنت کرنا شروع کر دیں, یو اسٹارٹ ٹو انجوائے. اور ہم نے ذکر کی طرف واپس آنا ہے. ہمیں اسپرچویلٹی چاہیے, روحانیت چاہیے. روحانیت کے بغیر گزارا نہیں ہے. میں بس ول ڈیورنٹ کے کوٹ کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں آج کے سیشن کو. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے وائی ریلیجن, ریلیجن کی کیا ضرورت ہے. اس نے کہا تھا, سو آئی شوڈ سے دیٹ سویلائزیشنز بگن ود ریلیجن اینڈ اسٹوئسسزم, کہ تہذیب شروع مذہب سے ہوتی ہے اور ڈسپلن سے ہوتی ہے. اسٹوئسسزم جو ہے ڈسپلن کا اسکول آف تھاٹ ہے, سیلف ڈسپلن. تہذیب سیلف ڈسپلن سے اور مذہب سے شروع ہوتی ہے, کہ مذہب آپ کو ڈسپلن بناتا ہے. مذہب کہتا ہے صبح اٹھو, نماز پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جب تم صبح اٹھو, آنکھ کھلے, سب سے پہلے پڑھو اللہ کا نام لو, الحمدللہ ذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. اس کے بعد کیا کرو, اٹھ کے وضو کرو اور پھر نماز پڑھو. یہ اس حدیث کو میں آنے والی کلاسز میں ایکسپلین کروں گا کہ اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے. اتنی ڈیپ سائیکالوجی کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ فارمولہ کیا دے دیا ہمارے نبی نے. تو وہ کہتا ہے کہ مذہب اور سیلف ڈسپلن سے تہذیب شروع ہوتی ہے. دے اینڈ وتھ اسکیپٹسزم اینڈ انبلیف. اور تہذیب تباہ تب ہوتی ہے جب انسانیت کفر کی طرف, انبلیف کی طرف اور اوور اسکیپٹک ہو جاتی ہے, پھر وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی اسرائیل کی تباہی کی مین وجہ تھی کہ وہ سوال بہت کرتے تھے, اسکیپٹک بہت ہو گئے تھے, ہر بات پہ سوال, ہر بات پہ سوال. یہ تباہی کی وجہ ہے, ہر بات کا جواب نہیں ہوتا ہے. یہ 30 سال کے جب ہم ہوں گے نا تب ہمیں سمجھ آئے گا یہ بات کہ ہر بات کا جواب نہیں ہوتا. ابھی نہیں سمجھ آنے والا, یا آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو دے اینڈ وتھ اسکیپٹسزم اینڈ انبلیف اینڈ دا انڈسپلنڈ پرسوٹ آف انڈیویجول پلیزر. جب آپ انڈسپلن ہو کے انڈیویجول پلیزر کو سیکھ کرتے ہیں کہ می 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 اینڈ می, مجھے چاہیے بس مجھے پلیزر مل جائے, تو پھر وہ کہتا ہے کہ تہذیب تباہ ہونے لگ جاتی, ختم ہونے لگ جاتی تہذیب. A civilization is born stoic, stoic کا مطلب ہے disciplined, and dies epicurean. اور undisciplined جب وہ ہو جاتی ہے, جب عصابیت ختم ہو جاتی ہے, brotherhood. ابن خلدون نے عصابیہ کا کانسیپٹ دیا تھا جس کو کہتے ہیں نیشنل سولیڈیرٹی. جب سولیڈیرٹی ختم ہے, آپس میں اخوت ختم ہے, نفرتیں آ گئی ہیں, روبوٹ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو, تو پھر آپ سمجھیں آپ کی تہذیب کا اینڈ چل رہا ہے, ڈیتھ ہونے لگی آپ کی تہذیب. تو یہ ہے بیسیکلی بات. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں تدبر اور تفکر کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم اپنے آپ کو ان پلگ کریں, اس چیز کے بارے میں اسٹڈی کریں کہ اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. جان تو نہیں چھڑوا سکتے لیکن مینیج کرنا سیکھیں, ٹھیک ہے. فوکس واپس لائیں اپنا, فوکس رہ کے کام کریں, فوکس مینجمنٹ سیکھیں کیسے ہوتی ہے. یہ آج کا ٹیک اوے ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ ان چیزوں سے نکلنا شروع ہوں گے نا, یہ جو جکڑا ہوا ہے مائنڈ, آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹیلنٹ کہاں جائے گا, آپ کی انسانیت واپس آئے گی,
اور آپ کو بہت سی ریئلائزیشن خود ہونے لگیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.